آج ہم بات کریں گے علامہ شبلی نعمانی کی کتاب شعر العجم کے اوپر۔ شعر العجم علامہ شبلی نعمانی۔ حال ہی کے بعد شبلی تنقید کے اسٹیج پر جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ متعدد و دلچسپ اور اہم تنقیدی تصانیف ملک کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شبلی حیرت انگیز اوصاف کا مجموعہ تھے۔ بلند پایہ مورخ، ادیب، شاعر، محقق اور تنقید نگار تھے۔ طبیعت میں بلا کی شوخی اور تیزی موجود تھی۔ بڑے گہرے عالم، دقیق رس، فاضل اور سخن سنج، ماہر اور ماہر ادبیات تھے۔ تنقید کے حوالے سے شبلی کی شخصیت اس قدر مقبول عام نہیں جتنی کہ ایک مورخ، سوانح نگار، سیرت نگار اور شاعر وغیرہ کے حوالے سے معروف ہے۔ فنون نظر کے بارے میں بھی شبلی کے تنقیدی افکار مختلف مقالات اور تصانیف میں خال خال پائے جاتے ہیں، مگر ان کا خاص میدان شاعری کی تنقید ہے۔ جہاں تک موازنۂ انیس و دبیر کا تعلق ہے، اس میں شبلی نے مرثیہ نگاری کے فن پر اصولی بحث کی ہے اور ساتھ ہی انیس اور دبیر کے مرثیوں کا تقابلی مطالعہ بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے انیس کے کلام کو خاص طور پر اپنے پیش نظر رکھا اور اس کی مختلف خصوصیات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ جانبداری کے ساتھ ساتھ اس بحث کا انداز تشریحی اور توضیحی زیادہ ہے، لیکن اس میں جگہ جگہ اعلیٰ درجے کی تنقید کا احساس ضرور ابھرتا ہے۔ ایک اور اہم بات اس کتاب میں یہ ہے کہ اس میں شبلی نے فصاحت و بلاغت پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر اصولی اور نظریاتی انداز نقد برتا ہے، جس میں شبلی کا تنقیدی شعور نمایاں ہے۔ بہرحال یہ کتاب بھی تنقیدی اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے۔ چونکہ شبلی کا اہم موضوع شعر و شاعری ہے، اس سلسلے میں انہوں نے شاعری کے اصولوں پر بھی بحث کی ہے، اصناف سخن کے اصول بھی وضع کیے اور شاعروں پر بھی عملی تنقید بھی کیا۔ پروفیسر احسان الحق لکھتے ہیں کہ شبلی کی سب سے اہم تنقیدی تصنیف شعر العجم ہے، جس کی تمام جلدوں میں عمل تنقید غالب ہے۔ اس لحاظ سے ان کی تصنیف شعر العجم خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے، جس کی کل 5 جلدیں ہیں۔ ان میں چوتھی اور پانچویں جلد تنقیدی اعتبار سے زیادہ اہم ہے، جن میں نظریاتی اصولی چوتھی اور پانچویں جلد تنقیدی اعتبار سے زیادہ اہم ہے، جن میں نظریاتی، اصولی اور عملی تنقید کے دلنشیں مظاہر ہیں۔ شاعری کے مختلف پہلوؤں پر بصیرت افروز تنقیدی بحث اور اصناف سخن کا تنقیدی تجزیہ ہے۔ تصور شعر: شبلی شعر کو ذوقی اور وجدانی شے قرار دیتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کے خیال میں شاعری کی جامع اور معنی تعریف آسانی سے نہیں کی جا سکتی، بلکہ مختلف ذریعوں سے اور مختلف انداز میں اس حقیقت کا ادراک کرنا پڑتا ہے۔ شعر العجم جلد 4 میں شبلی کے اپنے الفاظ کچھ یوں ہیں: شاعری چونکہ وجدانی اور ذوقی چیز ہے، اس لیے اس کی جامع معنی تعریف چند الفاظ میں نہیں کی جا سکتی۔ اس بنا پر مختلف طریقوں سے اس حقیقت کا سمجھانا زیادہ مفید ہوگا کہ ان کے مجموعہ سے شاعری کا ایک صحیح نقشہ پیش نظر ہو جائے۔ یوں شبلی نے مختلف مثالیں دے کر شاعری کی اہمیت واضح کی ہے۔ ان کے نزدیک شاعری کا منبع ادراک نہیں بلکہ احساس ہے۔ احساس سوچنے اور غور کرنے کا نام ہے۔ وہ اس سے مختلف قوت ہے جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ انسان متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، مختلف واقعات اس پر اثر کرتے ہیں اور اس طرح اس پر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہے۔ بقول شبلی، جب انسان کو کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے۔ عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ ان کا خیال صحیح ہے، کیونکہ احساس کے بغیر شاعری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ احساس جب شدید ہوتا ہے تو فطری اور اضطراری طور پر انسان کی زبان سے موزوں الفاظ نکلتے ہیں۔ اس کا نام شعر ہے، اس میں شاعری کی شعور کا دخل نہیں ہوتا۔ شبلی کے نزدیک یہ کم و بیش ایک ایسی کیفیت ہے جو شعر کو گرجنے
مور کو چنگھاڑنے، کوئل کو کوکنے، مور کو ناچنے اور سانپ کو لہرانے پر مجبور کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شبلی شاعری میں جذبات کی اہمیت کے قائل ہیں۔ جذبات کے بغیر شاعری کا وجود نہیں ہوتا اور جذبات سے پیدا ہوتی ہے۔ شاعری کا کام جذبات میں تحریک پیدا کرنا اور ان کو ابھارنا ہے، مگر اس کا مطلب ہیجان اور ہنگامے برپا کرنا نہیں، بلکہ جذبات میں زندگی اور جولانی پیدا کرنا ہے۔ شبلی کے نزدیک شاعری کے لیے جذبات ضروری ہیں اور وہ شاعری کو جذبات کے برانگیختہ کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ شاعری اور جمالیاتی پہلو۔ شبلی کے خیال میں تمام عالم ایک شعر ہے۔ زندگی میں شاعری بکھری پڑی ہے، جہاں زندگی ہے وہاں شاعری موجود ہے اور جہاں شاعری موجود ہے وہاں زندگی ہے۔ ایک یورپین مصنف کے حوالے سے وہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو دل پر اضطجاب یا حیرت یا جوش اور کسی قسم کا اثر پیدا کرتی ہے شعر ہے۔ اس بنا پر فلک نیلگوں، نجم درخشاں، نسیم سحر، تبسم گل، خرام صبا، نالے بلبل، ویرانی دشت، شادابی چمن، غرض تمام عالم شعر ہے اور ساری زندگی میں یہ شعریت پائی جاتی ہے، اور اس کے سبب یہ کہا جا سکتا ہے کہ شبلی کے شعر و شاعری پر مبنی تنقیدی نظریاتی شاعری کے جمالیاتی پہلو پر زور دیتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر سید عبداللہ اشارات تنقید میں لکھتے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے کہ شبلی کی تنقید میں اجتماعی اور عمرانی نقطۂ نظر بھی ہے، مگر اس کے باوجود ان کا مزاج جمالیاتی اور تاثراتی رویے کی طرف خاص جھکاؤ رکھتا ہے۔ شبلی کا مزاج فلسفیانہ ہے اور انہوں نے مغرب سے بھی کسی قدر استفادہ کیا، مگر جمالیاتی حس ہی کی وجہ سے تمام زیر غور مباحث میں ان کا رجحان مشرقی نظریہ تنقید کی طرف ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی لکھتے ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ شبلی جمالیاتی پہلو کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، چنانچہ ان کی تنقید میں جمالیاتی تنقید کی جھلک نظر آتی ہے۔ شبلی کے نزدیک شاعری تمام فنون لطیفہ میں بلند تر حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ تاثر کے لحاظ سے بہت سی چیزیں مثلاً موسیقی، مصوری، صنعت گری وغیرہ اہم ہیں، مگر شاعری کی اثر انگیزی کی حد سب سے زیادہ وسیع ہے۔ شاعر کے الفاظ سے ایک مؤثر منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی حسن کاری کے احساس اور تاثر کو غیر شاعری کے لیے اثر انگیز بنانا شاعری کے جمالیاتی پہلو کا مظہر ہے، جو غائب کے جلوے دکھاتا ہے۔ دل میں احساسات اور تاثرات یا حسن کاری کی جو لہریں اٹھتی ہے انہیں الفاظ کے سانچے میں ڈھال دینا شاعری کا مقصد ہے۔ اس سلسلے میں شبلی نے صاف صاف لکھا ہے کہ اصلی شاعر وہی ہے جس کو سامعین سے کچھ غرض نہ ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ شاعر عوام کو سامنے رکھ کر شاعری نہیں کرتا، اس کی مخصوص کیفیات اسے شعر کی تخلیق کے لیے مجبور کرتی ہیں۔ اس کے پیش نظر تو اپنی داخلی کیفیات کا جمالیاتی اظہار ہوتا ہے اور یہی شاعری کی اصل روح ہے۔ شبلی خود شاعری کی صراحت میں مزید یہ کہتے ہیں کہ ایک عمدہ شعر میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں، اس میں وزن ہوتا ہے، محاکات ہوتے ہیں، خیال بندی ہوتی ہے، الفاظ سادہ اور شعر ہوتے ہیں۔ جمالیاتی اظہار کے ضمن میں شعر و شاعری کی اصل نوعیت کو بعد ازاں واضح حیثیت دیتے ہوئے شبلی اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں وہ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ شاعری دراصل دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل۔ ان میں سے ایک بات بھی پائی جائے تو شعر کہلانے کا مستحق ہوگا۔ باقی اوصاف یعنی سلاست، صفائی، حسن بندی وغیرہ شعر کے اجزائے اصلی نہیں بلکہ عوارض و مستحسنات ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شبلی کی نظر شعر و شاعری کی بنیادی عناصر تک پہنچتی ہے اور وہ فروعی کے بجائے انہیں بنیادی عناصر کو اہمیت دیتے ہیں۔ محاکات کیا ہے؟ محاکات کی تعریف کے ضمن میں مولانا شبلی شعر العظم میں رقم طراز ہے۔ محاکات کے معنی کسی چیز یا کسی حالت کا اس طرح ادا کرنا ہے کہ اس شے کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ تصویر اور محاکات میں یہ فرق ہے کہ تصویر میں اگرچہ مادی اشیاء کے علاوہ حالات یا جذبات کی بھی تصویر کھینچی جا سکتی ہے، تاہم تصویر ہر جگہ محاکات کا ساتھ نہیں دے سکتی۔
सैकड़ों गुनागूं हालात तो वाक़या तसव्वुर की दस्तरस से बाहर हैं। इसकी वजाहत शिबली एक मिसाल से यूँ करते हैं कि हवस पेशा आशिकों को अक्सर ये वारदात पेश आती है कि किसी माशूक से दिल लगाते हैं, चंद रोज़ के बाद उसके बेमहरियों और कज अदाइयों से तंग आकर चाहते हैं कि उसको छोड़ दें और किसी और से दिल लगाएं, फिर रुक जाते हैं कि ऐसा दिलफरेब माशूक कहाँ हाथ आएगा। इस तरह आप रूठते हैं और मनते हैं। शायर इस हालात को यूँ अदा करते हैं: सदबाज जंग करदा ब सुलह करदा एम, ऊरा खबर न बूदा सुलह वज़ जंग मा। अब देखिए भला इस हालत को एक मुसव्विर अपनी तस्वीर के ज़रिए से कैसे अदा कर सकता है, जबकि शायरी मुसव्विरी या महाकात हर ख्याल, हर वाक़या और हर कैफियत की तस्वीर खींच सकती है। इसी तरह एक बड़ा फ़र्क आम मुसव्विरी और शायराना मुसव्विरी महाकात में यह है कि तस्वीर की असली खूबी तो यह है कि जिस चीज़ का नक्श बनाया जाए उसका एक एक खालो ख़त दिखाया जाए, वरना तस्वीरें नातमाम और नामुकम्मल होगी। लेकिन शायराना मुसव्विरी के ज़रिए एक शायर असली शय की तमाम जुज़ियात नुमायाँ किए बग़ैर असल से बढ़कर असर पैदा कर सकता है। मसलन सब्ज़ा पर शबनम देखकर वो असर पैदा नहीं हो सकता जो इस शेर से हो सकता है: खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामन ने सहरा भरा हुआ। तस्वीर का असली कमाल यह है कि असल के मुताबिक हो, और अगर मुसव्विर इस अमर में कामयाब हो गया तो उसको कामिल फ़न का खिताब मिल सकता है। लेकिन शायर इस मरहले पर दो हरी मुश्किल में होता है, क्योंकि ना असल की पूरी तस्वीर कशी करता है और ना असल से दूर जा सकता है। इस मौके पर इसको तख़य्युल से काम लेना पड़ता है। वो ऐसी तस्वीर खींचता है जो असल से आबो ताब और हुस्न व जमाल में बढ़कर हो जाती है, लेकिन वो क़ुव्वत तख़य्युल से सामईन पर सर डालता है कि ये वही चीज़ है जिसे लोगों ने गहरी नज़र से नहीं देखा था, इसलिए उसका हुस्न नुमायाँ नहीं हुआ था। डॉक्टर इबादत बरेलवी उर्दू तनकीद का इर्तिक़ा में इस मामले में शिबली का नुक्ता नज़र वाज़ह करते हुए लिखते हैं: अरस्तू उन शिबली के ख़याल में सिर्फ़ महाकात को शायरी बताता है, लेकिन वो अरस्तू के ख़याल से मुत्तफ़िक नहीं। वो इस बात को मानते हैं कि बहुत से अशार में सिर्फ महाकात ही होते हैं और उनको शेर माना जाता है, लेकिन अगर तख़य्युल भी इसमें शामिल हो तो सही मानों में शेर है, और इसलिए महाकात और तख़य्युल का चोली दामन का साथ कहा जा सकता है। तख़य्युल शिबली की नज़र में तख़य्युल की तारीफ़ के सिलसिले में शिबली सबसे पहले हेनरी लुईस के अल्फाज यूँ कलमबंद करते हैं: वो क़ुव्वत जिसका काम यह है कि इन अशिया को जो मरई नहीं हैं या जो हमारे हवास की कमी की वजह से हमको नज़र नहीं आती, हमारी नज़र के सामने कर दे। लेकिन शिबली के ख़याल में ये तारीफ़ पूरी जामे और माने नहीं, और हकीकत यह है कि इस किस्म की चीज़ों की मनतकी जामे और माने व तारीफ़ हो भी नहीं सकती। बहरे तौर शिबली के नज़दीक तख़य्युल दरअसल क़ुव्वत इख्तिरा का नाम है। हकीकत यह है कि फ़लसफ़ा और शायरी में क़ुव्वत तख़य्युल की यकसां ज़रूरत है। शायरी इन मौजूदात से भी काम लेता है जो मुतलक मौजूद नहीं, जबकि फ़लसफ़ा के दरबार में हुमा, सेमरग, गाओ ज़मीन, तख्ते सुलेमान के मुतलक कदर नहीं, लेकिन यही चीज़ है ऐवान शायरी के नक्शो निगार हैं। शायर के सामने क़ुव्वत तख़य्युल की बदौलत तमाम बेहिस अशिया जानदार चीज़ें बन जाती है। इसके कानों में हर तरफ से खुश आइंद सदाएँ आती है। ज़मीन, आसमान, सितारे, बल्कि ज़र्रा ज़र्रा उससे बातें करता है। इस बहस से ये हकीकत वाज़ेह होती कि तख़य्युल शायरी का एक बड़ा ही अहम उन्सुर है। इसके बग़ैर शायरी को शायरी के सूरत इख्तियार करना नसीब नहीं होता। तख़य्युल ही की बदौलत शायरी वो मख़सूस शक्ल इख्तियार करती है जिसमें तासुर और जमाल का सहर होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। अगर इसमें तासुर का सहर ना हो तो वो बेमकसद और बेमाना होकर रह जाता है। मौलाना शिबली ने तख़य्युल का जो तसव्वुर पेश किया है, इस पर सबके सब नक्काद मुत्तफ़िक़ है, बल्कि डॉक्टर वज़ीर आगा ने तनकीद और जदीद तनकीद में मौलाना शिबली को मुतक़िदीन की सफ़ में से उठाकर काबिरीन के सफ़ में ला खड़ा किया।
شعر اور مقصدیت دیکھتے ہیں پورا کتنا ہے، خیر اب لاسٹ ہو رہا ہے۔ شعر اور مقصدیت، حال ہی کے زمانے کی تنقید نے شاعری کو مواد کی ترسیل کا ایک ذریعہ جانا تھا۔ مراد یہ تھی کہ نظریہ، خیال یا منصوبہ اپنی ترسیل کے لیے شاعری کو بروئے کار لاتا ہے۔ شبلی نے اس سے ہٹ کر انقلابی انداز میں یہ موقف اختیار کیا کہ تخیل کاری کا عمل ترسیل سے زیادہ دریافت کے عمل سے منسلک ہے۔ شاعر کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کی دنیا کا کیا عالم ہے، وہ تو بس تخیل کے اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر اپنے اندر کے ان دیکھے بر اعظم کی سیاحت کرتا ہے۔ تخلیقی عمل کے بارے میں شبلی کا یہ بیان سر سید اور ان کے مدرسہ فکر اس نظریے کو مسترد کرتا ہے جو پہلے سے تیار شدہ کسی مواد کے بذریعے شعر تشہیر کرنے پر زور دیتا ہے۔ شبلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تخلیق سے قبل شاعر کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ تنقید کا رویہ ظاہر ہے اس دور کی عام تنقید کی افادیت پسندی اور منصوبہ بندی کے رویے سے قطعی مختلف تھا۔ اس لیے ہم بڑی آسانی سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شبلی حالی کی مقصدیت کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، مگر بات اتنی آسان بھی نہیں۔ شبلی کے واضح نظریات کو ہم ان کی تنقیدی اپج تو قرار دے سکتے ہیں، کوئی رد عمل قرار نہیں دے سکتے۔ ان کے نزدیک شاعری اخلاق کی تعلیم بھی دیتی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں شریفانہ اخلاق پیدا کرنے کا شاعری سے بہتر کوئی آلہ نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر اگر شاعری کے ذریعے سے اخلاقی مضامین بیان کیے جائیں اور شریفانہ جذبات مثلاً شجاعت، غیرت، آزادی کو اشعار سے ابھارا جائے تو کوئی اور طریقہ اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ پھر اپنے تنقیدی نظریہ کو پیش کرتے ہوئے شبلی نے فلسفیانہ بحثیں کی ہیں، لیکن ان مباحث میں سماجی پہلوؤں پر زور کم دیا۔ حالانکہ اس کا احساس ضرور ہے کہ ادب و شعر سماجی اہمیت کے مالک ہوتے ہیں، جب انہیں یہ تسلیم ہے کہ ہر ملک کی قومی ملی خصوصیات کے اثرات ان کے شعر و ادب پر بھی پڑتے ہیں، تو انہیں اس عمل کے تحت رد عمل کا تجزیہ بھی کرنا چاہیے تھا۔ ان کی تنقید میں جمالیاتی تنقید کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن انہیں شاعری کی سماجی اہمیت کا احساس ضرور ہے، جس طرف وہ خود جگہ جگہ اشارے کرتے ہیں۔ حرف آخر الغرض شعر العجم بنیادی طور پر ایک تنقیدی کتاب نہیں، اگر وہ خالص تنقیدی کتاب ہوتی تو تنقیدی پہلو اس میں نسبتاً زیادہ نمایاں ہوتا، مگر شبلی کی تنقیدی اہمیت سے انکار بھی ممکن نہیں۔ اردو میں ان کی تنقید نگاری اپنا ممتاز مقام رکھتی ہے۔ ان کی تنقیدی لفاظی میں ایک ایسا اسلوب پایا جاتا ہے جس سے اب تک اردو تنقید نا آشنا تھی۔ دوستو، یہ میں نے شبلی نعمانی اور ان کی مشہور و معروف کتاب شعر العجم کے اوپر کچھ باتیں عرض کی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اس بہترین معلومات کو جو شخص بھی ایم.اے اردو کر رہے ہیں یا بی.اے اردو کر رہے ہیں یا پی.ایچ.ڈی وغیرہ کر رہے ہیں یا کچھ تھیسس لکھنا چاہتے ہیں علامہ شبلی نعمانی کے اوپر، تو ان کے لیے بہت ہی کارآمد یہ ویڈیو ثابت ہوگا۔ دوستو، آپ ہمیں لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور دوستو اگر کوئی بہترین مشورے ہوں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ انہی تمام باتوں کے ساتھ پرویز علیمی کو دیجیے اجازت۔ شکریہ، خدا حافظ۔